ہمارا آج کا موضوع ہے مخطوطہ شناسی، یعنی اس میں ہم مخطوطہ اور مخطوطہ شناسی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ذخیرہ مخطوطات کے بارے میں مختصر بات کریں گے، اور اردو کے ادبی مخطوطات اور خاص طور پر ان مخطوطات کی تدوین و اشاعت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو گویا اگر ہم بات کرتے ہیں مخطوطہ کی، تو عہد قدیم میں پہلے جو بھی کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ ان کو اکثر و بیشتر تو خود مصنفین اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یا پھر یوں بھی ہوتا تھا کہ کچھ کاتب ان کو کتابت کیا کرتے تھے یا ان کی نقول تیار کی جاتی تھیں۔ گویا مخطوطہ جو تھا وہ ایک ایسی دستاویز کو کہا جاتا ہے جو قلمی ہو اور خطی ہو، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ ویسے کئی ماہرین اس کی مختلف تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تعریف سید جمیل احمد رضوی کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس میں وہ خطی کے ساتھ ساتھ ٹائپ کی ہوئی چیز کو بھی مخطوطہ کے ضمن میں لاتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ایسی دستاویز جو خطی ہو یا ٹائپ کی ہو، آگے بریکٹ میں اس میں واضح کرتے ہیں ٹائپ کی ہوئی، اس میں کاربن کاپیاں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ اس میں خطوط، تاریں، روز نامچے، رسیدیں، ذاتی حالات، فہرستیں، اجلاس کی روداد، معاہدے، ٹیکس کے ریکارڈ، قانونی سرٹیفکیٹ یعنی متعلقہ پیدائش، موت، شادی وغیرہ، ادبی کتب، تقاریر اور دوسری دستاویزات کے اصل مسودات جو شخصیات یا افراد سے تعلق رکھتے ہوں شامل ہیں۔ یعنی گویا ہم مخطوطات کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں خطوط ہیں، روز نامچے ہیں، ذاتی حالات ہیں، تذکرے، فہرستیں، تقریریں اور دوسری دستاویزات کے اصل مسودے شامل ہیں۔ مخطوطات دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ بہت سے مخطوطات ایسے ہیں کہ جن میں بعض اوقات ان کے لکھنے والے یعنی کاتب اختتام پر ترکیمہ کی عبارت بھی درج کر دیتے ہیں، یعنی اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ کب اس کو مکمل کیا گیا، کہاں پر بیٹھ کر مکمل کیا گیا، کس کی فرمائش پر لکھا گیا، تاریخ کتابت یعنی کیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر لکھ دیا کرتے تھے۔ اگر قدیم ہم مخطوطات کو دیکھیں کہ وہ مخطوطات زیادہ تر قدیم ہی ہیں۔ بعض مخطوطے جن کا ابتدائی حصہ ضائع ہو گیا ہو تو اس کو ناقص الاول، اور جن کا آخری حصہ کسی وجہ سے ضائع ہو جائے انہیں ناقص الآخر کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اول اور آخر دونوں حصے ضائع ہو جاتے ہیں تو انہیں ناقص الطرفین کہا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے درمیان کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے تو اسے ناقص الاوسط کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مخطوطات میں اولیت اس مسودے کو ہوتی ہے جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے مخطوطات مختلف لائبریریوں اور ذاتی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ بہت سے مخطوطے اس وقت یورپ، خاص طور پر لندن اور لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں۔
ہمارے ماضی کے بہت سے ادبی خزانے، علمی و ادبی مخطوطات جو ہیں وہ اس انڈیا آفس لائبریری میں پائے جاتے ہیں. اور جہاں تک مخطوطہ شناسی کی بات ہے تو گویا مخطوطہ کو پہچاننا یا مخطوطہ کو پہچاننے کا علم و ہنر، مخطوطہ کو پہچاننے کے علم میں کاغذ، قلم، خط یعنی رسم الخط اور اس کی عہد بعہد قسمیں، سٹائل، جو بعض اوقات ایک رسم الخط تبدیل ہوا، املا کا حوالہ، حروف تہجی کا عہد بعہد استعمال، قواعد اور زبان کی عہد بعہد خصوصیت، تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مخطوطہ شناسی میں آتی ہیں. یعنی مخطوطہ شناسی تدوین متن کے سلسلے کا ایک اہم فن ہے جس کے لیے مخصوص علم، تجربہ، روایت سے آگاہی اور اب جدید دور میں سائنسی ذرائع سے شناسائی بھی ضروری ہے. مخطوطات عموماً قدیم ہوتے ہیں، گردش زمانہ سے ان کے ظاہر و باطن میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے میں کچھ اوراق اگر پھٹ جائیں تو بعض اوقات اصل نام، مصنفین، کاتب کے نام، سال تصنیف، مقام کتابت اور دیگر معلومات ختم ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں مخطوطہ شناس اپنے خصوصی علم و مہارت سے مخطوطے کے داخلی شواہد و خصوصیات کی مدد سے ان کے کوائف کا اندازہ لگاتے ہیں. یعنی کاغذ کس عہد کا ہے، اور کیونکہ کاغذ کی مختلف قسمیں بنانے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے. روشنائی کے خواص کا علم، قلم، مسطر یعنی جس پر لکھا جاتا ہے، اور حوض و حاشیہ یعنی حاشیہ وہ ہے کہ جو سائڈ پر ایک لائن لگانے کے ساتھ ہی جو لکھا جائے یا جو جگہ چھوڑی جائے اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے، اور حوض جو درمیان کا جہاں متن شامل ہوتا ہے. تو حوض و حاشیہ کی خصوصیات کا علم، املا، طرز تحریر، رسم الخط کا علم، یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مخطوطہ شناس جو ہے وہ ان کو پہچاننے میں پوری آگاہی رکھتا ہے. اس میں زبان ہے، الفاظ ہے، ان کے املا ہے اور استعمال کی خصوصیات کا علم ہے، علم لغت ہے، علم بیان ہے، صرف و نحو ہے، عروض، قافیہ، ردیف، اصناف، زمانے کی تاریخ، معاشرتی و معاشی پس منظر اور ہر دور میں مروج دیگر زبانوں کے خواص سے آگاہی، یہ سب مخطوطہ شناسی کے علم کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ مخطوطہ شناسی میں تجربہ اور قلمی نسخوں کی قرأت کی مشق بھی ضروری ہے. آج کل کے دور میں سائنس نے کچھ تکنیکی سہولیات باہم پہنچائی ہیں جن کی مدد سے کاغذ کی قدامت، روشنائی کے خواص وغیرہ کا صحیح زمانہ متعین کیا جا سکتا ہے. غرض تمام ظاہری، داخلی، سائنسی شواہد اور اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر مخطوطہ شناس کسی نسخے کا عہد، زمانہ اور اس کے مصنف کا تعین وغیرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کر سکتا ہے. اب یہ مخطوطات یعنی مخطوطہ کی جمع مخطوطات، یہ جو مخطوطات ہیں ان کو ایک عہد ایسا تھا کہ اس عہد میں اس قسم کے مخطوطات کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور قدیم ہمارے جو کتب خانے ہیں یعنی پرانی دنیا کے علمی مراکز جو خاص طور پر یونان، مصر، روما، بابل اور چین میں مٹی کی تختیوں کے بعد یہ پیپرس، چرمی کاغذ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں. لیکن اس کے بعد آخر جب کاغذ سامنے آیا تو کاغذ پر بھی ہاتھ سے
لکھا جانے کا رواج ہوا۔ اس ذخیرہ مخطوطات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اہم کتب خانہ جو بغداد میں پایا جاتا تھا، جس کا نام کتب خانہ بیت الحکمت تھا، اس کی بنیاد خلیفہ ہارون رشید نے رکھی تھی، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہلا عوامی کتب خانہ تھا۔ یعنی اس سے پہلے جتنے کتب خانے ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے پاس یا امراء کے پاس ان کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے تھے، عوام کو عمل دخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا کتب خانہ تھا کہ جسے عوامی کتب خانہ، پہلا عوامی کتب خانہ کہا جا سکتا ہے، جو ایک اعلیٰ پیمانہ پر قائم کیا گیا تھا۔ اس میں عربی، فارسی تو خاص طور پر ان علاقے کی زبانیں تھیں، لیکن سنسکرت تک کی کتابیں بھی شامل تھیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتب خانے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب کتب موجود تھیں۔ اور خلیفہ ہارون رشید کے بعد ان کے بیٹے مامون الرشید نے بھی اس کتب خانے میں مزید توسیع کی، اور یہاں تک کہ مختلف علاقوں سے اہم کتابیں منگوا کر ان کی نقول تیار کرائی جاتی، یا اگر کوئی دوسری زبانوں میں ہیں تو ان کے مختلف علاقوں کی زبانوں میں تراجم کرائے جاتے۔ اور یہ جو کتابیں تھیں ان کو اس انداز سے توسیع دی گئی کہ یہ سلسلہ ایک دور میں ایسا بڑھتا چلا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون نے اپنے 20 سالہ عہد حکومت میں بیت الحکمت کی جو توسیع کی، اس نے یونانی فرما روا میکائل سوم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ قسطنطنیہ کا کتب خانہ اس کے حوالے کیا جائے۔ گویا کتب خانے کو اتنی اہمیت انہوں نے ہارون رشید کے بعد مامون رشید نے بھی دی۔ چنانچہ کثیر تعداد میں اونٹوں پر لاد کر کتابوں کے بہت بڑے انبار کو بغداد میں منتقل کیا گیا، اور ان کے عربی میں تراجم کیے گئے۔ بس یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ اس بیت الحکمت کے عملہ میں ان محتمم مقرر کیے گئے، دیگر ملازموں کے علاوہ کاتب، ترجمہ کار، جلد ساز، یہ سارے لوگ یعنی اس میں موجود تھے۔ ان مسلمانوں کے علاوہ پارسی، عیسائی، یہودی اور ہندو بھی موجود تھے۔ اس کتب خانے میں ان تمام علوم کی کتابیں جمع کر دی گئیں جن میں عربوں نے فروغ حاصل کیا۔ اس کتب خانے نے بہت ترقی کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ 656 عیسوی میں تاتاریوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے اپنی فوج کا راستہ بنانے کے لیے کتب خانے کی کتابیں دریا برد کر دیں، اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کئی دنوں تک دریا کا پانی سیاہ رہا تھا۔ اس لیے دریا کا پانی اس لیے سیاہ تھا کہ یہ سارے مخطوطات تھے۔ گویا مخطوطات کے اہم ذخیرے مختلف کتب خانوں میں موجود رہے ہیں، اور ان کتب خانوں کی اصل جو پہچان تھی وہ یہی مخطوطات ہی تھے، کیونکہ ابھی اس وقت یہ طباعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اور مغرب میں اور سنسکرت میں ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ مخطوطات جتنے مختلف لائبریریوں میں موجود تھے ان کی وضاحتی فہرستیں بنوائی گئیں، یعنی ان کے ایک کیٹلاگ تیار کرائے گئے۔ ہمارے لیے برٹش میوزیم اور انڈیا آفس کی فارسی اور اردو، جسے وہ ہندوستانی کہتے ہیں کیونکہ اردو کا قدیم نام ہندوستانی بھی ہے، تو مستشرقین چونکہ اس وقت اس زبان کو ہندوستانی کا نام دیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ ان کی
ان کا جو کتب خانہ ہے یعنی برٹش میوزیم جو ہے وہاں جو مخطوطات رکھے گئے ہیں اس کا جو ایک شعبہ ہے اس کو وہ ہندوستانی کا نام دیتے ہیں. تو مخطوطات کی وذاتی فہرست نمونے کا کام دے سکتی ہے. ان میں نہ صرف اہم نسخے موجود تھے بلکہ اس قسم کے دوسرے مخطوطات کی نشاندہی بھی کی جا سکتی تھی جو کسی دوسرے کتب خانے میں موجود ہوتے تھے. مصنف کے بارے میں معلومات دی جاتی تھیں، یعنی یہ ایسی فہارس مرتب کی جاتی، اور اگر اس کا موضوع کوئی نثری یا منظوم قصہ ہے تو اس قصے کے ماخذ اور زمانے کے بارے میں بھی لکھا جاتا تھا. تو گویا اس میں اردو کے مخطوطات، اردو کے حوالے سے مخطوطات کو سامنے لانے کی ایک پوری کوشش کی گئی. اس کا پتہ لگانے کے لیے فہرستیں تیار کی گئیں، یعنی ہر کتب خانے کی فہرست الگ الگ بنائی جاتی رہی، یہاں تک کہ پاکستان کے عہد میں مشفق خواجہ نے پاکستان کے جملہ مخطوطات کی ایک وضاحتی فہرست بنانے کا کام اپنے ذمہ لیا. انہوں نے جائزہ مخطوطات اردو کی ایک ضخیم جلد تیار کی اور کوشش کی ہے کہ کسی متن کے دنیا میں جتنے کلمی نسخے ملتے ہیں ان کا نام دے دیا جائے. یعنی اردو کے حوالے سے یہ ایک اہم فہرست ہے جس میں اردو کے ادبی مخطوطات جو ہیں ان کی ایک وضاحت شامل کی گئی ہے. اگر اردو کے اہم کتب خانوں کی فہرستیں مزید بھی بن جائیں تو وہ ہمارے لیے کافی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ فہرست بنانے کے لیے مخطوطے کی تیزی سے ورق گردانی بھی کی جاتی ہے، ابتدا اور انتہا کو گہرائی سے دیکھا جاتا ہے، اندر جستہ جستہ نظر دوڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بعض اوقات یہ مخطوطات جو ہیں ان میں یہ ناقص الاول یا جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تو یا ناقص الآخر یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ احتیاط کے بغیر یہ فہارس تیار نہیں کی جا سکتی. کیونکہ فہارس تیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان مخطوطات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور مخطوطات کو دیکھنے کے لیے ان کو ورق گردانی کرنی پڑتی ہے، اور ورق گردانی سے کئی مسائل جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اردو ادب میں دیکھا جائے تو کئی دواوین کی تدوین بھی ہوئی ہے. یہ ایسے دیوان تھے کہ جو اس سے پہلے قلمی شکل میں موجود تھے، جیسے کہ کلیات کلی کتب شاہ، علی نامہ، مثنوی گلشن عشق، صبرس، ابراہیم نامہ، اور اسی طرح کئی دیگر کتابیں. مثلا یعنی ان دواوین کے علاوہ تنقید کی کتابیں، شعر و رجم اور شعر و رجم اور اس طرح کے دیگر مطالعے کی کتابیں جن میں شاعر کے سوانح اور وغیرہ شامل ہیں. تو ان کو مختلف تدوین کرنے والوں نے، مدونین نے سامنے لانے کی کوشش بھی کی. تو مخطوطات کی یعنی تدوین و اشاعت کے حوالے سے اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کو اس حوالے سے اولیت حاصل ہے. انہوں نے تصحیح آئین اکبری جو کہ 1855 یا 56 میں سامنے لائی گئی، تو اس کی سر سید احمد خان نے تصحیح کی تھی. اس کے بعد مولوی عبدالحق کا نام خاص طور پر معروف ہے. مولوی عبدالحق نے دکنیات پر یعنی دکن کے موضوعات جو تھے ان پر تحقیقی کام کیا، اور ایسے میں انہوں نے کئی دکنی نسخوں کی تدوین کی. مولوی عبدالحق کی تدوین جو ہے وہ بھی ابتدائی حوالے سے معروف ہے. ان کی خدمات میں
معراج العاشقین از بندہ نواز گئے سدراز، سب رس از ملا وجہی، رانی کیتکی از انشا، کتب مشتری از ملا وجہی، دریائے لطافت از انشا، گلشن عشق از ملا نصرتی، نکات الشورا از میر تقی میر، مخزن نکات از قائم، تذکرہ ریختہ گویان از گردیزی۔ تو اسی طرح اور بھی کئی جو اپنا مخطوطات تھے ان کو تدوین کر کے کتابی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کی۔ تو گویا یہ مولوی عبدالحق کا ایک بہت اہم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حافظ محمود شیرانی کا نام بھی بڑا معروف ہے کہ حافظ محمود شیرانی ایک بہت زیادہ معروف مخطوطہ شناس تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکہ جات اور مخطوطات کا ایک ذخیرہ جو تھا وہ ان کے اپنے پاس تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے یعنی مخطوطہ شناسی کے حوالے سے کئی مضامین بھی لکھے ہیں، اور مجموعہ نثر میں خاص طور پر ان کو ترتیب دینے میں ان کی بڑی محنت و کاوش ہے، جس میں قصہ چہار درویش کو خسرو کی تصنیف جو قرار دیا جاتا تھا مگر شیرانی نے اس کی تردید کی۔ تو ایسے میں یعنی کہ ایک مضامین بھی لکھے اور ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش بھی کی۔ قصہ چہار درویش پنجاب میں اردو، خالق باری، تنقید شعر العجم، دیوان انوری، تنقید آب حیات، دیوان مانی اور مجموعہ نغز، اور قصہ یوسف زلیخا، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں اختر شیرانی نے اپنے طور پر ایک ایسے مضامین لکھے کہ وہ ایک مقدمے کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نام ہیں، جیسے رشید حسن خان۔ رشید حسن خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باغ و بہار کا اصل متن تلاش کر کے انہوں نے تدوین کی تھی 1802 میں، 1804 میں، 1860 میں کئی نسخے سامنے آئے، جن میں 1804 کا جو نسخہ ہے اس کو خاص طور پر اساسی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی یعنی 1802 والا، 1804 والا یا 1860 والا جو نسخہ ہے، یعنی کہ رشید حسن خان نے تو اس عہد میں نہیں لکھا، لیکن یہ جو لکھے گئے تھے باغ و بہار کے نسخے، ایک 1802 میں لکھا گیا، ایک 1804 میں لکھا گیا، ایک 1860 میں لکھا گیا، تو ان میں رشید حسن خان نے 1804 میں لکھے جانے والے نسخے کو اساسی نسخہ مانا تھا، اور اس کے علاوہ فسانہ عجائب، گلزار نسیم، مثنویات شوق، یہ تمام تصانیف جو دہلی سے شائع ہوئیں اور پھر بعد میں یہ لاہور سے بھی چھپتی رہیں، تو ان کو رشید حسن خان نے تدوین کر کے سامنے لانے کی ایک کوشش کی۔ ایک اہم نام مشفق خواجہ کا بھی ہے کہ مشفق خواجہ جنہوں نے متعدد نسخے جو ہیں ان کو تدوین کے بعد کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی ہے۔ تو گویا کئی نام، یعنی بعد میں ہم جمیل جالبی کا نام اور ڈاکٹر وحید قریشی کا نام یا پھر ڈاکٹر عبادت بریلوی ہیں، اسی طرح قاضی عبدالودود ہیں، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مخطوطات کی تدوین و اشاعت میں خصوصی دلچسپی لی، اور اس طرح یہ روایت جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔